سیاسی قیادت ہے وہ اس کے اوپر شرمندہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹانگیں کانپ رہی تھی. کچھ خواجہ صاحب سے ایک لائن مستعار لیتے ہوئے کہ کچھ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے. آپ تمہیں کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے؟ اسی طریقے سے جناب اسپیکر عبدالصمد اچکزئی صاحب کے صاحبزادے جو کانگریس کے بلوچستان کے صدر تھے، انہوں نے کراچی میں تقریر فرمائی اور کہا، اور یہ جلسہ ہوسٹ کون تھا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی اور مسلم لیگ، اور کہتے ہیں اردو کو ہم اپنی زبان نہیں مانتے. شیم شیم. کہتے ہیں اب چونکہ وہ جرت نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اردو کو نہیں مانتے. شیم. اردو ہے وہ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے. اسی طریقے سے سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا، عقل نہیں ہے بات کرنے کی، اور اگر اردو آتی، اگر اچکزئی صاحب کو اردو آتی تو انہیں بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا. ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا تو شاید کچھ بات کرنے کی عقل آ جاتی، کچھ بات کرنے کی تمیز آ جاتی، کچھ بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا، تو آج وہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے خراب نہ ہوتے. 1867 سے جناب اسپیکر 1867 وہ سال ہے جب اردو ہندی تنازعہ شروع ہوا، اور وہ لوگ جو کہ یہاں ہندوستان کی تاریخ کو جانتے ہیں، یہ تو بیچارے اسکول سے یہاں پہ آ گئے، ان کو نہیں پتا ہوگا، میں بتاتا ہوں. 1867 میں جب ہندوستان کے اندر اردو ہندی تنازعہ شروع ہوا تھا، اس کے بعد اردو جو ہے اور اردو ہندی تنازعہ جو ہے وہ دو قومی نظریے کی بنیادوں میں شامل ہے. اور جب وہ وہاں پہ کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میں اردو کو زبان نہیں مانتا، وہ کہے کہ باڑ کو اکھاڑ دو اور باڑ جو ہے وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، تو وہ پھر گلہ ہمارا ان سے نہیں ہے، گلہ دوبارہ ہمارا ان دوستوں سے ہے جن کی سائلنس اس وقت ڈیفننگ ہے، جن کی خاموشی اس وقت وہ بتا رہی ہے کہ معاملہ کس قدر گمبھیر ہے. اسی طرح سے جناب اسپیکر میں اور عرض کروں گا، اس کو کنکلوڈ فرما لیجیے. جی کنکلوڈ کرتا ہوں جناب اسپیکر. ایک جو معاملہ ہے جس میں جو پی ایم ایل این ایک خطرناک، میں دوبارہ میں یہ بات، میں کوئی تنازع کی بات نہیں کرنا چاہتا صرف، اور یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ بیٹھے ہیں ان سے ساتھ فریکلی کوئی تنازع ہے بھی نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ اتنے ہی محب وطن ہے جتنے باقی کوئی پاکستانی ہے، جتنے ہم محب وطن ہیں. لیکن بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. بار بار ان کے سٹیج سے بات آتی ہے کہ ہم فوج کے جرنیلوں کے ساتھ ہیں، فوج کے جرنیلوں کے خلاف ہیں، فوج کے جوانوں کے ساتھ ہیں. یہ بات آپ کر کے کس کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے، کیا جب میجر جنرل ثناء اللہ نیازی نے اپنی شہادت نہیں دی اس جنگ میں؟ مجھے آپ بتائیے جنرل مسعود اسلم کا جوان بیٹا یہاں پہ شہید نہیں ہوا؟ کون سا اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہے پاکستان کی فوج کا، کون سا اس وقت میجر جنرل ہے پاکستان کی فوج کا، بریگیڈیئر ہے، کرنل ہے، کیپٹن ہے، جس نے اپنا سینہ اپنے جوان کے ساتھ پیش نہیں کیا اس جنگ میں؟ یہ تقسیم کی بات آپ نہ کریں. آپ یہ تقسیم کی بات کر کے جب پھر آپ کے اوپر جب گلہ آتا ہے، کیونکہ یہی بات اجیت دوول کر رہا ہے، یہی بات ہندوستان کا وہ جو انٹیلیجنشیا، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا انٹیلیجنشیا ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے. مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے آپ سب محب وطن لوگ ہیں، مجھے یقین ہے آپ لوگ، لیکن کئی دفعہ نادانی میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ لوگ اپنی سلیقہ بیان کریں، اپنی گفتگو کا سلیقہ بیان کریں. اور دوسری بات، آپ اتنے بڑے پہلوان نہیں ہیں. آپ جنوری میں کیا، جنوری 2028 تک بھی عمران خان کو کہیں نہیں بھیج سکتے. آپ زور لگائیں، زور لگانا تو آپ کا حق ہے، آپ زور لگائیے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ گلیوں میں مارے پھر رہے ہیں، کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، کبھی تیری گلی، کبھی میری گلی. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کیجئے،
آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے, معیشت کے اوپر بات کیجئے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے, ملک کی گورننس کے اوپر, ملک کے مستقبل کے اوپر بات کیجئے. لیکن اگر آپ اپنا مدعا 8 کیسوں کے اوپر رکھیں گے تو پھر نہ تیری بات نہ میری بات, آپ بھی زور لگا لیں, ہم بھی زور لگا لیتے. بہت شکریہ. جناب خواجہ محمد آصف صاحب, آپ تشریف رکھیں, آپ کو دیں گے ٹائم بعد میں, ذرا تشریف رکھیں, صحیح صبر کا تشریف رکھیں, آپ کو ٹائم دیں گے. جناب چیئرمین, جناب خواجہ محمد آصف صاحب. چیئرمین بہت شکریہ, آپ نے موقع عنایت فرمایا ہے. میں جو تسلسل یا جو سیکوینس جو ہے, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. خواجہ صاحب کی بات سیکوینس سنیں. جو ہے پچھلے 1.5-2 گھنٹے میں اس ہاؤس میں بحث کا چل رہا ہے, اس کے مطابق ہی بات کروں گا. میں نے ریکویسٹ جو چیئر سے کی تھی, اس وقت دوائیوں کے متعلق جو کالنگ اٹینشن نوٹس تھا وہ بحث ہو رہی تھی. جناب اعلیٰ, پہلے اس ہاؤس کے ایک صاحب جو ہے وہ صحت کے وزیر تھے, شور مچا, ان پہ الزامات کی بچھاڑ ہوئی, ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا. ان کو سزا دی گئی نہ دی گئی یہ ایک سانحہ ہے, لیکن اتنی ایڈمیشن جو ہے کم از کم گلٹ کی ہو گئی کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. داستانیں ہیں کہ اربوں روپیہ انہوں نے بنایا. اس کے بعد ظفر مرزا صاحب آئے, کووڈ کے عروج اور زوال کی داستان جو ہے وہ ظفر مرزا صاحب سے جڑی ہوئی ہے. ظفر مرزا صاحب جو ہیں, ظفر مرزا صاحب لوٹ لاٹ کے آپ نے ان کو بھی ہٹا دیا. آپ نے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آپ خاموشی اختیار کریں, آپ اپنی سیٹ سے بیٹھیں. جی آپ بات کریں. آپ نے ان کو بھی ہٹا دیا, وہ بھی بیرون ملک چل گئے, مال وغیرہ جو ہے سمیٹ کے. اس کے اس بعد آپ نے اپنے ہسپتال کا جو ہے نا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ دوائیوں پہ لگا دیا. 500% جو ہے 500% دوائیں جو ہے نا وہ بڑھ گئیں. خواجہ صاحب ایک منٹ تشریف رکھیں. کورم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے عطا اللہ صاحب نے. ہاں جی, آپ مائک آن کھولیں, مائک آن کریں خواجہ. جی چیئرمین صاحب, میں کورم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. گنتی کرائی جائے. جی